نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ شعبان میں جو ہے آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں رکھتے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں روزے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھا ہے۔ شب برات کی جو 15ویں یا 14ویں جو رات ہے اس کو حلوے، مانڈے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، اور بہت سارے لوگ نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اسی طرح آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھڑائے جاتے ہیں، خالص ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہندوؤں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ سورۃ حشر کی پہلی آیت کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، آج کے لیے نہیں کہا، کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال آگے بھیجیں۔ پیارے بھائیو، آج کی اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے شب برات کی حقیقت اور ماہ شعبان میں کرنے والے اعمال۔ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عربی مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے، نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے نہیں کرنے والے ہوتے، بدعات اور خرافات وہ کر جاتے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ یہ پتہ ہے ہمیں، لیکن شعبان، رمضان کا تو چلو سب کو پتہ ہے، اور جو محرم کا مہینہ ہے اس میں کیا کرنا ہے۔ یہ رجب گزرا، کتنے چیزیں تھیں، رجب کے کنڈے کس نے کیے، کس نے اور عجیب عجیب حرکتیں کی۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث نمبر 2359 ہے، سیدنا اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ شعبان میں جو ہے آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں رکھتے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں روزے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، اور وہ مہینہ بین رجب اور رمضان، وہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ أَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی حکمت۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، دیکھیے آپ سال میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عصر میں اور فجر میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جو کچھ اعمال ہوتے ہیں وہ لے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈیلی بیسس پر ہے، ہر روز جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتا ہے، عصر میں اور فجر میں۔ اسی طرح صبحی ویکلی جو ہے وہ کب پیش ہوتا ہے؟ مسلم کی حدیث نمبر 2565 ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 747 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الاعمال الی رب العالمین کل یوم الخمیس و یوم الاثنین، یا یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر پیر اور جمعرات کے روز اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، 2-3 حدیثیں ہیں، میں ایک ہی پیش کرتا ہوں وقت کی کمی کے باعث،
کہ اللہ قلیلاً کے کو چند دن روزے نہ رکھتے، باقی پورا مہینہ شعبان میں رکھتے. اور حکمت آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں. اب پیارے بھائی آگے چلتے ہیں. شب برات. شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں شب برات کا کوئی کنسپٹ نہیں. یہ جو ہے میڈ ان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہے. شب فارسی کا لفظ ہے. شب کے معنی ہے رات کے، اور برات کا معنی ہے بیزاری کے. نہیں کہتا نہیں یار میں تجھ سے بہت بیزار ہوں. یہ ہے اصل. اب آگے چلتے ہیں. شب برات کی جو 15ویں یا 14ویں جو رات ہے، اس کو حلوے، مانڈے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، اور بہت سارے لوگ نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اسی طرح آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھڑائے جاتے ہیں. خالص ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہندوؤں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں پیارے بھائی. اسلام کے دیکھیے جو تہوار ہیں نا، وہ 2 تہوار ہیں، اور وہ دن کو ہوتے ہیں، رات کو نہیں. عید الفطر دن کو منائی جاتی ہے کہ نہیں؟ صبح میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور عید الاضحیٰ کب پڑھتے ہیں؟ رات کو پڑھتے ہیں؟ صبح پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو اسلام کے جو 2 تہوار ہیں وہ دن کو ہیں. یہ رات کو کون سا تہوار انہوں نے داخل کر دیا جو ہے رات کو اس طرح اٹھنا اور رات کو جناب علی قبرستان جانا؟ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ رات کا جو تہوار ہیں یہ خالص عیسائیوں کے ہیں. رات کو وہ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. اسی طرح ہندو جو ہیں وہ ان کی دیوالی ہوتی ہے، وہ بھی دن کو نہیں کرتے، رات کو کرتے ہیں. اور رات کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ رات جو ہے بنائی گئی ہے کس لیے؟ یہاں سونے کے لیے بنائی گئی ہے اسلام میں، یا پھر کیا ہے عبادت کے لیے بنائی گئی ہے؟ تہجد پڑھو. اگلی بات، اس رات قبرستان جانا بڑی مشہور ایک حدیث ہے، ضعیف جداً ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے 12-1 بجے اور قبرستان چلے گئے. ان کے پیچھے اماں عائشہ، ان کو دیکھا کہ بستر پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ وہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کے لیے دعا مانگی، واپس آ گئے. بالکل صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف جداً حدیث ہے یہ. اور اگر اس کو مان لیتے ہیں کہ چلو صحیح حدیث ہے مثلاً، تو پھر تو انسان کو جو ہے وہ رات کو جانا چاہیے نا. 12-1 بجے کوئی اٹھے اور سناٹا ہو بالکل، کوئی لائٹنگ نہ ہو، اور وہ قبرستان جائے اور ان کو جو ہے میت کے لیے دعا کرے تو آ جائے. ٹھیک ہے، کوئی جائے گا ایسے؟ نہیں جائے گا. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ بات کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے بھائی. اتنے صحابہ کرام، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، کسی صحابی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ 14 اور 15 کی شب کو، رات کو جو ہے وہ قبرستان گئے ہوں اور انہوں نے وہاں پہ کچھ جو ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں یا اس طرح. آگے چلوں گا بتانے سے پہلے. اسی طرح پیارے بھائیوں، خصوصاً پاک و ہند میں 14 کی رات کو جو ہے وہ خواتین اور مرد مل کر ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں. وہاں میلے اور ٹھیلے ہوتے ہیں، چراغاں، برگر ماشاءاللہ بن رہے ہیں، گول گپے کھائے جا رہے ہیں، قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اے پیاری پیاری امت، کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا؟ قبرستان میں یہ چیزیں؟ سیاستہ کی تقریباً 5 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور لوگ آئیں گے، ان کے بازو اور ان کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے. بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو بھائی، یہ تو میرے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ما احدث بعدک، کہ آپ نہیں جاتے، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو ہے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، دفع کر دو، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. اسی طرح پیارے بھائیو، پتہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کی عید ہے. یقین کیجیے، آپ نے ادھر بھی دیکھا ہوگا، گلف میں کوئی ہوتا ہے اس طرح. آپ اگر پاکستان میں جائیں، اور میں جا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ یہ اتوار والے دن، کوشش کروں گا دیکھنے کے لیے. جانا فائدہ بھی نہیں ہے ادھر، کیا فضول ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے. وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کی عید ہے. ماشاءاللہ خواتین بن ٹھور کے اور جناب پرفیوم لگا کے اور ہر چیز کھانے پینے، اور قبروں پر جو پھول اور یہ اور وہ سب
استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جیسے ہمارے بعض جو ہیں، اور اللہ معافی دے، ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے ہماری جو نانی دادیاں مائیں جو ہیں وہ پڑھتی ہوتی تھی 100 نفل، ہم تو وہ پٹوکے چلاتے تھے، ہاں شرلیاں اور پتنی کیا کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہیں پتہ تھا دین کا، اب سمجھ آ گیا۔ اور آپ کو بھی بھائی اب جو بیٹھے ہوئے کم از کم سمجھ لیں کہ اس رات کو کوئی 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، نماز تسبیح عورتیں پڑھنی ہے جمعیت آپس میں جماعت کر کے یہ پڑھنا، اسی طرح جو ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی عبادت اس رات کو نہیں ہے۔ اور جتنی بھی احادیث آتی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، گھڑنتو ہیں، اپنی پنجابی میں کہا نا، وہ سب گھڑنتو ہیں، کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 نفل پڑھے ہوں یا نماز تسبیح پڑھی ہو۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن، آخری بات، قرآن کریم کہتے ہیں جی اس مہینے میں نازل ہوا، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے کس میں مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور سورۃ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر کب ہے؟ شعبان میں، رمضان میں۔ پیارے بھائیو خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ ایک بات یہ، اور روزہ رکھنے کی میں نے بہت دفعہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، بڑی فضیلت ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال، 70 من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث قدسی جلدی بتا رہا ہوں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، ایک روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تیسری حدیث تھوڑا سا اس میں ذوق پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو روزہ ایک نفر روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دی جاتی ہے، گڑھا کھود دیا جاتا ہے جس کی لمبائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات، اور آگے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر تیار کیا ہوا ہے۔ پیارے بھائیو آخری بات یاد آ گئی کہ رمضان آنے سے پہلے اور حق پر ہونا چاہیے، یہ حدیث کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ کیا ہے؟ 2 چیزیں کر لیں ابھی سے، شعبان سے پہلے ہی کر لیں بلکہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کے اعمال دیکھنے نہیں چاہتا۔ اور یہ صحیح حدیث، اب حدیث کا نمبر میں بھول گیا ہوں، حضرات جو ریکارڈ کریں ان سے گزارش کروں گا اس میں حدیث کا نمبر ڈال دیں۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے 2 کے۔ دونوں میں سے ایک کون ہے؟ ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جو عمل ہے، کوئی بھی عمل اس نے کیا، کہتا ہے چھوڑ دو جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرا۔ اور دوسرا وہ 2 بھائی آپس میں جو ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں راضی نامہ نہیں کرتے میں ان کے بھی عمل نہیں دیکھنا۔ کیا فائدہ ہے بھائی؟ آج ہی ٹیلی فون کریں، امی جان، بہت سارے لوگ اپنی والدہ سے بھی ناراض ہیں، صحیح، والد سے ناراض، بھائیوں سے ناراض، دوستوں سے ناراض، ابھی سے ٹیلی فون کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رمضان تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔